ایٹمی ملک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی نایاب، سندھ کا دارالحکومت کراچی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ٹینکر مافیا کی منمانیاں مطالبات کے حق میں ہڑتال کر دی۔ نہ گھروں میں پانی نہ ہی دفاتر میں پانی ہے، شہریوں کی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار، MQM کے سینئر ترین رہنما ہے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر ہمیں بتائیے گا کہ کراچی میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، کیا ابھی بھی مافیا سرگرم نظر آتا ہے؟ مافیا ہے نا، وہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے اور یہ مافیا بنتا اسی وقت ہے جب کہیں آپ کے نظام میں کمزوری ہونا۔ اور نظام میں دو طرح کی کمزوری ہیں۔ ایک تو یہ کمزوری ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے علاقوں میں واقعی میں پانی نہیں پہنچتا لائنوں کے ذریعے، وہاں یا تو وہاں لائنیں نہیں ہیں، یا وہ اونچائی پہ ہیں، یا وہ ٹیل اینڈ پہ بالکل آخری سرے پہ وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا، تو پھر آپ کو ٹینکر کی ضرورت ہے۔ اب اگر یہ ٹینکر کی ضرورت ہے اور آپ کی کیلکولیشن ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹلی کہاں کہاں ضرورت ہے، کتنے ٹینکر چاہیے، آپ نے سروے کیا ہوا ہے، ساری چیزیں پاسبل ہیں، تو اتنے ہی ٹینکر چلیں گے اور اتنے ہی ٹینکر سپلائی ہوں گے۔ لیکن اس آپ کی کمزوری کے آڑ میں، اور دوسری کمزوری پھر آپ کی لالچ ہے، جو ہمارے افسران میں بھی اور اس سے پہلے حکومت کے وزراء میں، جو اس سے پہلے جو ایک مستقل حکومت رہی 15 سالوں سے، انہوں نے جو ہے وہ 200 ہائیڈرنٹ بننے کیوں دیے بھائی؟ یہ 200 ہائیڈرنٹ بنے کیوں؟ جہاں اچھا خاصا پانی آتا تھا وہاں پانی آنا بند ہو گیا، وہ بھی محتاج ہو گیا ہائیڈرنٹ پر۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بھائی اگر صرف آپ یہ کہہ دیں کہ ہائیڈرنٹ کل سے بند ہو جائیں تو آپ بند کر دیں، آپ رینجرز اور پولیس بٹھا دیں، بند ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ پھر جن علاقوں میں لائنوں سے پانی آتا نہیں، جہاں لائنیں ہیں نہیں، جہاں بستیاں بسا دی گئی ہیں، جہاں کمرشل ایریا یا صنعتیں بسا دی گئی ہیں، تو وہاں تو پھر کہیں نہ کہیں سے آپ کو پانی پہنچانا ہے۔ تو آپ کے پاس اتنے سالوں میں 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت یہ اندازہ نہیں کر سکی کہ کہاں کہاں پانی نہیں پہنچ سکتا، ٹیل اینڈ پہ کیا ہے، اونچائی پہ کون ہے، اور جہاں لائنیں نہیں ہیں اس کی کیلکولیشن کر لیتے، روزانہ کتنے ٹینکر چاہیے، کتنا ملین گیلن پانی چاہیے، اتنا آپ ہائیڈرنٹ بنا دیتے۔ اور 18 آفیشیل ہائیڈرنٹ کافی ہیں کراچی میں، اس کی جگہ بھی مختص ہے۔ اس سے زیادہ 200 بنے تو انلیگل کیسے بننے، کیوں بنے، کس نے بننے دیے، اس سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ کیوں بننے دیے اور کس نے بننے دیے۔ تو یہ اگر یہ 200 ایک ساتھ بند کر دیں گے اور وہ جو 18 مین ہے وہ بھی بند کر دیں گے تو پھر تو کراچی میں اور کوہرام مچ جائے گا۔ DHA کے بہت سے علاقے ہیں، کلفٹن کے بہت سے علاقے ہیں، اورنگی کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا۔ تو دیکھیں اس میں سمجھدار تجربے کار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے۔ کہ دیکھو حکومت یہ کوئی سوئچ آن اینڈ آف کا بٹن تھوڑی ہے کہ آج آن کر دیا تو ٹینکر چل پڑے، کل یہ بٹن آف کر دیا تو کل ٹینکر بند ہو جائیں گے۔ تو کراچی کے پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پھر کراچی میں جہاں لائنیں رس رہی ہیں، جہاں مینٹیننس کی ضرورت ہے، جہاں پانی یہ بیچا جا رہا ہے، اس کو روک کے لائنوں سے کیسے دیا جائے گا؟ 1 مہینے کی اسٹڈی ہوتی ہے، 1 مہینے کی اسٹڈی کر کے آپ اپنے گرفت میں لیتے سارے معاملات کو، پھر آپ جہاں چاہتے ہائیڈرنٹ بند کر دیتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس کہہ دیں کہ ہائیڈرنٹ بند کر دیں، ایسے نہیں ہوگا۔ 1 مہینہ ذرا آپ بیٹھیں، توقع کریں، اسٹڈی کریں، اور پھر کہاں ہائیڈرنٹ ضروری ہے، کہاں ٹینکر سے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ پھر دیکھیں نا K4 پر کام ہی نہیں ہوا، 15 سال ہو گئے۔ آخری پانی K2 کا 10 کروڑ گیلن پانی میں لایا تھا کراچی میں جب میں میئر اور وزیر تھا، اور اس کے بعد K3 2008 تک مصطفیٰ کمال بھائی لائے، تو 98 تک پانی میں لایا، 2008 تک پانی مصطفیٰ کمال لائے۔ 2008 کے بعد 15 سالوں میں ایک قطرہ پانی کا، نیا پانی کا کراچی کو نہیں ملا، کوئی ایڈیشن نہیں ہوا۔ اب یہ بھی 15 سالوں کا آڈٹ ہونا چاہیے نا۔ جو یہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے کرپشن کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے، 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے گئے کرپشن کو، جو پہلے سے معیشت کا بحران، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، تو سوچیں سندھ کی بدترین حکمرانی اور سندھ کی جو کرپٹ ترین حکمرانی کے نتیجے میں جو مہنگائی بڑی ہوگی، جو یہاں کے لوگوں کا، پھر ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں دی کہ 5 لاکھ نوکریاں دی انہوں نے، اس سے زیادہ 15 سالوں میں۔ کراچی کے بچوں کو نہیں ملی، حیدرآباد کے بچوں کو نہیں ملی، سکر کے بچوں کو نہیں ملی، چلیں لاڑکانہ کے بچوں کو ملی، نوابشاہ کے بچوں کو ملی، ہمیں تھوڑی سی خوشی ہے، لیکن کسی کا حق مار کے کسی کو دیں گے، یہ پولرائزیشن ہے۔ ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے بچے بائکیا اور فوڈ پانڈا میں کام کریں، اور وڈیروں جاگیرداروں کے بچے، ان کے جو جیالے ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، یا انہوں نے بیچی نوکریاں جو بھی کی، تو دیکھیں یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کا احتساب اور اس کا اگر آڈٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ اگلی جو حکومت اگر بنتی ہے، اور اس میں اگر عوام نے
جو ہے وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کیا اور اربوں روپے جو کمائے پیپلز پارٹی نے وہ اشتہارات میں لگے اور وہ پھر لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا گیا، تو لیول پلینگ فیلڈ ہونا ضروری ہے. پولیس انتظامیہ کے افسران کا تبدیل ہونا، غیر جانبدار ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ بھی نہ چاہتے، مجھے نہیں پتا، ماحول ایسے ماحول میں پھنس گئے ہیں جس میں لگتا ہے کہ وہ بھی وہی ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں جو 15 سالوں سے انہی لوگوں کی پوسٹنگ تبادلے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں، وہی لوگ دوبارہ لگ رہے ہیں. تو یہ ذرا سا ان کی غیر جانبداری کمپرومائز ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نوٹ کرنی چاہیے. حلقہ بندیاں ہیں، آج شاید اس کا آفیشیل بالکل رزلٹ آ گیا ہوگا، ہم اسٹڈی کریں گے، اعتراضات ہوں گے تو داخل کریں گے، لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہوا ہے. ٹھیک. ضلعی انتظامیہ سویلین ہو، پولیس کی انتظامیہ ہو، اس کو ذرا صحیح ہونا چاہیے. تو یہ ہماری معروضات ہے بھائی. بالکل فاروق ستار صاحب، غیر قانونی ہائیڈرنٹ مافیا کے خلاف اگر کارروائی کی جائے تو ٹینکر مافیا پھر پابندی پہ آ جاتے ہیں، بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں. اب سے کچھ دن قبل میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی بڑا ایک میڈیا انٹریکشن میں کہا تھا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. تو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ تو وہ کچھ کر رہے ہیں، کیا آپ کو معاملات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ کراچی کی عوام آج پانی سے محروم ہے؟ میں تو سمجھوں گا کہ مرتضی وہاب کو کراچی سے تب محبت ہے، میں سمجھوں گا تو اس وقت میں سمجھوں گا ان کو محبت ہے جب وہ بتائیں گے کہ دیکھیں اتنے ہائیڈرنٹ ہم آپریٹ آفیشیل کر رہے ہیں، آفیشیل ہیں، اتنے ان آفیشیل ہیں. یہ جو آفیشیل ہیں یہ کہاں کہاں سپلائی کریں گے، کتنے روزانہ ٹینکر ہمیں چاہیے، ان کے سپلائی کے آورز کیا ہوں گے. یہ ہوتی ذمہ دارانہ سیاست، ذمہ دارانہ میئرشپ، عوام کے ساتھ محبت کا ثبوت. جب آپ کو خود پتا ہو، آپ کی گرفت میں ہو معاملات، آپ کو نظام کیسے چلانا پتا ہو، آپ کی صلاحیتیں اس طرف استعمال ہو، آپ کا وقت لگے. شام کو سوشلائزنگ میں اگر آپ لگا دیں گے اپنی ساری مصروفیات تو آپ سسٹم کو اپنی گرفت میں کیسے لیں گے؟ آپ دوستوں میں بیٹھیں گے، پارٹیوں میں جائیں گے، ادھر جائیں گے ادھر. ارے میئر کو تو 24 گھنٹے کام کرنا ہے بھائی. جب میں میئر تھا میں 24 گھنٹے کام کرتا تھا، جب مصطفیٰ کمال میں تھے 24 گھنٹے کام کرتے تھے. کتنے گھنٹے کام کرتے مرتضی وہاب؟ کتنے کورنگی اورنگی نیو کراچی لیاقت آباد کے دورے کیے، وہاں عوام سے جا کے ملے. یہ 15% کے ووٹ بینک پر میئر بن کر بیٹھے ہوئے، زبردستی درزی نے ان کے نام کی شیروانی بنا دی وہ دوسرے کا کپڑا چھین کر. تو اس طرح کوئی تھوڑی میئر بن جاتا ہے، عوام کی تائید نہیں، حمایت نہیں، سپورٹ نہیں، تو کیسے میئرشپ چلے گی بھائی؟ فیصلے تو پھر عوام کرے گی، اس کا مطلب ہے.